العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذویل احتشام، خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک شریف میں موت اور حیات کے تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا۔ میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو اور حیات کو یعنی زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کس کا ہے، تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کس کا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، خلاق کائنات کی طرف سے اعمال کی کثرت کا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس شے کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل کیا جائے جس میں حسن ہو، جس میں حسن ہو، یعنی کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو اس کے پورے فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اسے ادا کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہو اگر وضو آپ صحیح طور پر نہیں کرتے، بتائیں وہ نماز کون سی ہے؟ یا نماز ہم نے پڑھی، نماز تو پڑھی لیکن کپڑے جو ہیں وہ کپڑے کام والے پہن کے نماز پڑھ لی، کام والے کپڑے یعنی کہ وہ میلے کچیلے کپڑے، مشینی کام کرتے ہیں تو تیل لگا ہوا ہے ان کو، وہی کپڑے پہن لیے، مٹی لگی ہوئی ہے، گارا لگا ہوا ہے، کوئی خیال نہیں کیا اپنے کپڑوں کا، یار نماز ہی تو پڑھنی ہے اور کیا ہے، یعنی انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کے وقت جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبداللہ کا محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، آپ نے فارسی زبان میں ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف امامے تھے، ان اماموں میں پنجگانہ نماز کے لیے آقا علیہ السلام کا امامہ الگ تھا، عید کے لیے حضور کا امامہ الگ ہوتا تھا، جمعہ کے لیے میرے آقا علیہ السلام کا امامہ الگ ہوتا تھا۔ اندازہ لگا تو یہ اگر بندہ نماز تو پڑھے لیکن نماز کو جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، میں کہ اے بنی آدم جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تم زینت اختیار کرو۔ بتائیں یہ والی زینت ہم نے کب اختیار کی ہے؟ نماز تو پڑھی ہے ہم نے، اور نماز کیسے پڑھی ہے؟ وہ ٹوپی باہر پڑی ہوئی ہے وہ پہن کے نماز پڑھی ہے، یہ وہ ٹوپی ہے، مسجد سے کوئی اور شہر بندہ لے کے جائے نا باہر، کو چور نہیں کہتا اسے، وہ کہتا ہے چور آ رہا ہے، ٹوپی واحد چیز ہے، یہ پہن کے باہر جائے فوراً نعرہ لگے گا چور ہے چور ہے یا نہیں؟ اب بتائیں اتنی بڑی عظمت اور شان ہے اس ٹوپی کی جو باہر پڑی ہوئی ہے وہاں پہ، وہی ٹوپی پہن کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کیا یہ ٹوپی پہن کے ہم کسی مجلس میں جائیں گے، باہر کسی مجمع میں جائیں گے، شادی بیاہ پہ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور یار شادی بیاہ کو چھوڑیں، فنکشن کو چھوڑیں، یہ ٹوپی پہن کے گلی میں نہیں جا سکتے، ایسی ٹوپی ہے یہ کہ فوراً چور چور کی آوازیں لگتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے زینت اختیار کرنے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو مثال دی ہے نماز کی۔ ایک بار یہیں پہ میں نیا آیا تھا، میں نے یہاں بیان کیا، میں نے کہا جو حالت ہماری چل رہی ہے نا ٹوپی کے حوالے سے، سستی ہم نے اختیار کی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا، دیکھا کہ لوگ ٹوپی نہیں پہنتے، ٹوپی خریدتے نہیں ہیں، تو انہوں نے ٹوپیاں لا کے مسجد میں یہاں رکھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا ممکن ہے آگے جس طرح قمیض چھوٹی ہوتی شرٹ رہ گئی ہے، وہ چھوٹی سی بشرٹ جو ہے وہ والی بچ گئی ہے، میں نے کہا آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ لوگ قمیضیں بھی لا کے مسجد میں رکھیں۔ اچھا یہ میں نے درس میں صبح کے وقت گفتگو کی، کچھ ہی مہینے گزرے ہوں گے، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے جی یہاں فیکٹری ہے، تو انہوں نے کوئی نیا وہاں پہ کوئی فنکشن شروع کیا ہے کام کا، نئی مشین ڈالی ہے، تو آپ آئیں ذرا دعا کر دیں۔ میں وہاں گیا، آپ حیران ہوں گے، وہاں پہ قمیضیں ٹانگی ہوئی تھی،
اس طرح 10-12. میں نے پوچھا یہ قمیضیں کیوں ٹنگی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ نماز پڑھتے ہیں نا بچے جن کی شرٹ ہوتی ہے اور پینٹ ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے نا جسم ان کا کھل جاتا ہے، جسم وہ پینٹ شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے ہم نے یہ قمیضیں ٹانگ دی ہیں. جو بھی اس طرح کے کپڑے پہن کے آئے یہاں سے قمیض اتارے پہنے، نماز پڑھ کے یہاں پہ قمیض ٹانگ دے اور چلا جائے یہاں سے. بتائیں، یعنی ایک درس میں بات کی اور ٹھیک کچھ مہینے بعد یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یعنی کہ اب حالت یہ ہو چکی ہے ہماری. خدا کے بندوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کا حکم الگ ہے ہمیں، اور اس کے بعد ایکم احسن عملا کا حکم الگ ہے ہمیں. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قصہ بڑا مشہور ہم سنتے سناتے ہیں، مولوی صاحب تقریر میں بھی سناتے ہیں، چھوٹے ہوتے بھی سنتے آئے ہیں ہم، کہ آپ کا جو جبہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ بندہ، وہ جبہ کتنا مہنگا تھا؟ وہ 40,000 کا کہتے ہیں. وہ خاص وہ جبہ تھا جو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس کو پہنتے تھے، نماز کے لیے پہنتے تھے. یعنی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، نماز کے لیے جائیں تو اچھا لباس، خوشبو لگا کے اس طرح کر کے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو مسجد میں آئے خوشبو لگا کے آئے، اس کے لیے فضیلت بیان فرمائی ہے آقا علیہ السلام. یہ مسجد قباء میں جانے والی جو حدیث پاک ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے جو بندہ جائے وضو کر کے جائے اور وہاں جا کر کے 2 نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے میں کہ وضو کر کے جائے، اور ایک میں فرمایا کہ خوشبو لگا کر جائے وہاں پہ. تو مسجد میں جائے بندہ خوشبودار طریقے سے جائے. مسجد کو خوشبودار رکھنے کا باقاعدہ حکم ہے. موجم کبیر طبرانی کے اندر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے. آپ نے باقاعدہ مسجد نبوی میں ایک بندہ رکھا ہوا تھا خاص اسی کام کے لیے، جو مسجد نبوی شریف کو دھونی دیا کرتا تھا، یعنی خوشبو کے ساتھ مہکاتا رہتا تھا مسجد نبوی شریف کو. اور خاص ایک بندہ تھا جو میرے آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کو خوشبو لگایا کرتا تھا، تاکہ جو بھی بندہ آئے اس کا دماغ جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے، معطر اور معمر ہو جائے، اس کو کہیں سے کوئی ایسی کوئی بو نہ آئے جس کی وجہ سے وہ دماغی طور پر بندہ پریشان ہو. یہاں بندہ آتا اسی لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہو یار نماز ہی تو پڑھنی ہے یار، اور کون سا بڑا کام کرنا ہے، چل کوئی نہیں کپڑوں میں پڑھ لیتے ہیں، چل کوئی نہیں مسواک. اچھا ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ صبح کے وقت مسجد میں آئیں گے، کسی نے کوئی مسواک نہیں کیا ہوگا، یعنی یہ نہیں سارے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مسواک نہیں کیا ہوتا، ایسے آ جائیں گے. ہاں جب ڈیوٹی پہ جانے لگیں گے پھر جناب خوشبوئیں لگائیں گے، پھر جناب سارا کچھ پورا میک اپ کے ساتھ جائیں گے وہاں. یار وہاں جا رہے ہو، جس رب تبارک و تعالیٰ نے یہ منہ عطا فرمایا تھا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو منہ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں بغیر دھوئے ہوئے آ گئے. یار وہاں بھی تو دھو کے آنا چاہیے تھا، خوشبو لگا کے آنی چاہیے تھی، منہ کو صاف کر کے آنا چاہیے تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، نماز پڑھنے جاؤ خاص طور پر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا ہے تم نے؟ میں کہ اپنے منہ کی صفائی کرنی ہے، میں کہ منہ کو خوشبودار لے کر کے جانا ہے. میں جب کو میرا غلام قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے، میں وہ نور جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی غذا ہے. میں جیسے وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ لیتا ہے. بتائیں، تو جس کے منہ پر منہ رکھنے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں اور وہ بغیر مسواک کیے مسجد میں کھڑا ہو جائے آ کے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے آ کے سبحانک اللہم پڑھنی شروع کر دے، فاتحہ اور جناب قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو بتائیں وہ کیا قرآن پڑھا ہے بیچارے نے یار. تو اس لیے ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. ہر جو بھی شے ہے، جو بھی کام کرنا ہے سنا کر کے کرنا ہے. یار کس لیے سنا کرنا ہے؟ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں. ہم وہ کیا نام اس کا یہاں پہ دیتے ہیں نا، صدقہ دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کوشش یہ ہوتی ہے وہ بڑا بکرا ہو جو بالکل 2 بلسٹ کا ہو، چھوٹا سا بلی کے بچے جتنا بکرا، وہ چھوٹا سا بکرا لے کے آ رہے ہوں جناب. یہ کتنے کا؟ جناب 2000 روپے کا بکرا آیا، یہ کس لیے صدقے کا دینا؟ میں خدا تمہیں ہدایت دے یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہیں پہ ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ ریٹائر فوجی افسر تھے، فیصل آباد کے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے فیصل آباد میں آپ کو پتہ ہے شیخ برادری بہت زیادہ رہتی ہے. کہتے وہاں پہ ایک اماں، پرانی بوڑھی اماں، وہ تھی بھی بھاری. کہتے ہیں وہ آئی منڈی میں، وہ کہنے لگی کہ بکرا میں نے وہ لینا ہے قربانی کے لیے جو میرا وزن اٹھا سکے. اس نے کہا جو یہاں میرا وزن نہیں اٹھائے گا قیامت والے دن کیسے اٹھائے گا؟ بہرحال کہ مائی اماں کی سوچ تھی. اس نے کہا، اماں نے کہا کہ بکرا وہ میں نے وہ لینا ہے جو میرا وزن اٹھا سکے. اللہ اکبر کہتے ہیں انہوں نے بتایا جناب ایک بکرا لے کے آیا. انہوں نے کہا یہ بکرا جو ہے آپ کا وزن اٹھا سکتا ہے. اماں نے کہا ٹھیک ہے، بکرا میری مرضی کا ہے، پیسے تمہاری مرضی کے.
کہتے اس وقت پرانی بات بتا دیتے، کہتے اس وقت جو ہے اس بندے نے 5 لاکھ روپے مانگا، اماں نے اسی وقت چیک کاٹ کے دیا، اس نے کہا یہ لو پیسے، بکرا میرا ہو گیا یہ. بتائیں، یعنی جو بھی کام کرنا ہے یار سونا کر کے کرنا ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں کوئی کام سونا کر بھی بیٹھے ہیں، بعد میں پھر افسوس ہوتا رہتا ہے. بکرا لے آئیں گے قربانی کا، آگے پوچھیں گے بھائی تو کنے دے لے آئے؟ یار میں 17 دے لے آئے. اور جا یار میں 50 دے لے کے آیا. اس کو افسوس لگ گیا، وہ پریشان، یار میں 20,000 زیادہ خرچ کر بیٹھا ہوں رب کے نام پہ، یار مر گیا میں تو لٹیا گیا بھائی. یار یہ کون سی نیکی ہے جس نیکی پہ پریشانی لگ گئی آپ کو؟ اور اسی طرح عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے بھائی صاحب آپ کا پیکج کتنے کا ہے؟ ہاں جی، وہ کہے گا میرے تو 280 میں آیا ہے. بھائی صاحب تسی لٹے گئے ہو، کنے کو لیا سی تسی؟ میں فلانے حرمین والے کو لیا سی. انہوں نے کہا لو، اور میں نے فلاں سے لیا تھا، اس نے 20,000 کم دیے، ہمیں بیگ الگ سے دیے ہیں، مسواکیں دی ہیں. اس نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا بھائی. اب اس کو افسوس لگ گیا. اس زندگی میں ایک بار گیا عمرے پہ، جو پیسے زندگی ساری کمائے تھے، تھوڑے سے پیسے رب کے نام پہ دیے، وہ بھی افسوس لگ گیا اس کو، اوئے ہوئے ہوئے اتنے پیسے زیادہ میرے لگے کیوں ہیں یار. اور باقی کاموں میں جو پیسے خرچ کرتے کبھی وہ بھی حساب رکھا ہے؟ کبھی اس میں پریشان ہوئے ہیں؟ ہم صرف اسی پیسے میں پریشان ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پہ ہمارا لگ جائے. ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ رویہ بدلنا چاہیے. بندے کو چاہیے، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل جو ہے سونا کرے اور رب تعالیٰ کے لیے کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی ہم نے تمہاری آزمائش رکھی ہے، تم میں سونا عمل کون کر کے آتا ہے؟ تمہارے عمل میں اخلاص تم میں سے کون بندہ ہے جو اپنا اخلاص والا عمل لے کے آتا ہے؟ تم میں کون بندہ ہے جو اپنے عمل کے اندر عمل کو بے ریا لے کے آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ یعنی وہ عمل جو ہے وہ اخلاص والا نہیں رہتا، اس عمل میں حسن نہیں رہتا جس نیک عمل کو کرنے کے بعد بندے کو افسوس لگ جائے یہ میں نے کام کیوں کیا ہے. یہ ذہن میں رہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ گناہ کرنے لگے اور گناہ کو چھوڑ دے اور پھر اس پر خوشی محسوس کرے کہ میں نے اچھا کیا، گناہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ نہ کرنے پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ خوش ہو رہا ہے، رب کی نافرمانی نہیں ہوئی. اور اسی طرح کر کے جو بندہ کوئی نیکی کرے، نیکی کرنے کے بعد اس پہ افسوس کرنے لگے یار یہ کیوں کر بیٹھا ہوں، اس پہ پیسے زیادہ کیوں لگ گئے ہیں، تو پھر وہ افسوس اس کا نیکی کے نور کو ضائع کر دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایکم احسن عملا، میں تمہاری آزمائش رکھی ہے اس بات پر کہ تم میں سے سونا عمل کس کا ہے. کثرت اعمال کا مطالبہ نہیں ہے، ہاں حسن اعمال کا مطالبہ ہے، بلکہ احسن عمل کا مطالبہ ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے تم میں سے سونا عمل کس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اقدس تشریف فرما ہیں،